اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو مبارکباد ہے رانا صاحب اور عباسی صاحب، شاہ صاحب اور جو بھی دوست احباب جنہوں نے یہ محفل ذکر و نعت کا، حمد کا، صلاۃ السلام کا اہتمام کیا۔ اصل مقصد تو ان محافل کا آپ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ انسان میں شوق ذوق پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک جو ہے وہ خواہش جاگے، کمزور ہے تو مضبوط ہو، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیا، اس میں تو کوئی دوسرا شبہ ہی نہیں۔ اب ایک آج کی مناسبت سے چھوٹی سی 10 منٹ کی ہم گفتگو کر لیتے ہیں اصلاحی۔ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ سلسلہ سہروردیہ کی بہت عظیم شخصیت ہے۔ آپ نے متصل سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کی ہے، اور اس حدیث سے پھر مشائخ کرام علیہم الرحمہ نے ایک استدلال کیا ہے، ایک دلیل پیش کی ہے، اور وہ جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے کہ اس حدیث میں تو یہ بتایا کہ زمین جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پتھر سنگلاخ کی طرح، ایک ہوتی ہے ذرا تھوڑی نرم ہوتی ہے، اس میں کچھ گڑھے بھی ہوتے ہیں، اور تیسری جو ہے وہ ہوتی ہے جو بہت نرم زرخیز ہوتی ہے۔ اور بارش جو اللہ برساتا ہے وہ سب پہ برساتا ہے، ایک جیسی برساتا ہے، لیکن جو سنگلاخ پتھر پہ بارش برستی ہے اس کا زمین کو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس پتھر سے سارا پانی بہہ کر نکل جاتا ہے۔ جو درمیانی نرم گڑھوں والی زمین ہوتی ہے اس میں پانی اکثر کھڑا ہو جاتا ہے، تو کوئی جانور، کوئی پرندے آ کر وہ پانی تھوڑا سا پیتے ہیں، تو مخلوق کا کچھ بھلا ہو جاتا ہے، خود زمین کا کوئی ایسا خاص بھلا نہیں آتا۔ اور جو تیسری ہوتی ہے زرخیز زمین، اس میں پانی اندر رستا ہے، سبزہ اگتا ہے، پھل سبزی اور اس طرح قسم کی گھاس پھوس، ہر قسم کا چرند پرند جو ہے وہ اسے استفادہ کرتا ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے ان کے دل، ان کے قلوب بھی انہی 3 طرح کی زمینوں کی طرح 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک سنگلاخ پتھر کی طرح ہے، ان کو جو مرضی بتا دیں، جو مرضی سنا دیں، قرآن کی دلیل دے دیں، حدیث کی دلیل دے دیں، ائمہ کا استدلال دے دیں، جو مرضی کر دیں، ان پہ اثر نہیں ہونے والا۔ دوسرے ذرا درمیانی قسم کے ہوتے ہیں کہ ان پہ اثر ہوتا ہے، لیکن وہ خود اتنا زیادہ اس سے استفادہ نہیں کرتے، لیکن آگے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسری وہ زمین ہے یا وہ قلوب ہیں جن کے اندر وہ بات چلی جاتی ہے اور اندر بالکل وہ پکی ہو جاتی ہے، اور وہ ان کے اپنے مزاج میں، اپنی شخصیت میں بھی شامل ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے لوگ جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ائمہ کرام ہیں، ہمارے اولیاء کرام ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں علیہم الرحمہ۔ اب ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہم چاہے بات علوم شریعت کی کریں، چاہے طریقت، علم طریقت کی کریں، روحانیت کی کریں، یا معرفت کی، حقیقت کی بات کریں، ہر دل ان باتوں کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ دونوں طرف ہے، ماننے والوں میں بھی ہے اور اختلاف کرنے والوں میں بھی ہے، دونوں میں ہے یہ مسئلہ۔ ماننے والوں میں کس طرح مسئلہ ہے؟ وہ اس طرح مسئلہ ہے کہ ہمارے آپ بہت بھائی آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے ارد گرد بھی ہوں گے، مثال کے طور پہ ہر محفل ذکر میں انہوں نے پہنچنا ہے، ہر فرض کرے سما میں پہنچنا ہے، ہر عرس میں انہوں نے پہنچنا ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی۔
آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیے کہ یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات ظاہری کے آخری لمحات میں شدید بیماری میں بھی جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پاؤں گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، پھر بھی آپ نے نماز ترک نہیں کی. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی. وہ اللہ کے کلام میں سے ہی چیزیں استعمال کر کے اللہ کے کلام ہی کی نفی کرتے ہیں، حدیث کو ہی استعمال کر کے حدیث ہی کی نفی کرتے ہیں. مثلا اللہ نے اگر قرآن میں کہا کہ بھئی جہنم میں جو مسلمان پہنچیں گے، مفہوم عرض کرتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیسے پہنچے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن میں اللہ نے کہا، لیکن یہ آپ کو کیا کہیں گے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا، وہ معاف کر دے گا. یعنی آپ اللہ رسول کی ایک بات کو پکڑ کے اللہ رسول کی دوسری بات کی نفی کر دیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی بنیاد پہ مغفرت کی توقع کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہے. وہ غفور و رحیم کن معنوں میں ہے، اس کا ایک سیاق و سباق ہے، اور وہ جبار و قہار کن معنوں میں، اس کا ایک سیاق و سباق ہے. جب آپ سیاق و سباق کے ساتھ باہر نکل کے بات کرتے ہیں تو پھر تو قرآن سے آپ جو مرضی ثابت کر لیں. اور قرآن خود کہتا ہے، ایک آیت ہے ماشاءاللہ عالم دین بھی بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. قرآن خود کہتا ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہی قرآن ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور یہی قرآن ہے جس سے لوگ گمراہی پکڑتے ہیں. اب اسی قرآن سے کیسے گمراہی پکڑتے ہیں؟ ویسے ہی گمراہی پکڑتے ہیں کہ اس کی ایک بات پکڑتے ہیں، دوسری کو رد کرتے ہیں، دوسری کو پکڑتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں جہنم کے گھڑے میں جا گرتے ہیں. یہی حال دوسری طرف بھی ہے. اب انہوں نے چونکہ طے کر لیا کہ یہ کام جو ہے یہ تو بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. آپ جتنے مرضی دلائل دے دیجیے ان کو بات سمجھ میں آنے والی نہیں. اس لیے سب سے اچھا طریقہ ہے، بہرحال مختلف سلاسل تصوف کا اپنا مزاج ہوتا ہے، قادری حضرات کا اپنا مزاج ہے، اور صابریوں کا اپنا ہے، نظامیوں کا اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. جیسے سیدنا عبدالقادر جیلانی جو بانی ہے سلسلہ قادریہ کے، ان کا مزاج بہت سخت ہے، انتہائی سخت. آپ کی ہماری سوچ سے زیادہ سخت ہے، اور توحید کے معاملے میں تو اتنا سخت ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں اگر ان کی اپنی تحریروں کو کبھی پڑھیں. آج کل ہمارے قادری بھائی جو کر رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں، انہوں نے کیا کہا ہے اس کو پڑھیں، کوئی یقین نہیں آئے. نقشبندیہ مجددیہ میں چلے جائیے تو سیدنا احمد سرہندی جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزاج اتنا سخت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اتنا سخت ہے کہ وہ بدعات حسنہ کا بھی رد کرتے ہیں، ان کے مکتوبات میں لکھا ہوا. اسی طرح حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، وہ تو سختی میں ان دونوں حضرات سے بھی آتے ہیں. ان کے یہاں مستحبات کا بھی رد ہے، مباحات کا بھی رد ہے. تو بزرگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو خانوادہ چشتیاں کا جو مزاج ہے اس میں بنیادی عنصر جو ہے وہ محبت کا ہے، چاہے وہ قادری، چاہے وہ نظامی ہوں یا صابری ہوں یا چشتی قلندری ہوں، ان کے مزاج میں محبت کا عنصر زیادہ ہے. اور محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دشمن بھی ہے تو اس کو گلے لگا، اور اس کی اصلاح انتہائی خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں کرو. اب ہمیں نہیں پتا کہ شعر واقعی ان کا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ منسوب بابا بلے شاہ سے غالب کہ ہویوں عاشق رب دا تو ہوئی ملامت لاکھ، وہ تینوں کافر کافر آگ دے تو آہو آہو آگ. دیکھیں جی، مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مجھے صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ اس شخص سے نہیں چاہیے، مجھے صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ کی ذات چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے. اللہ کا کسی پسندیدہ محبوب بندہ مجھے کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، مجھے وہ سرٹیفکیٹ چاہیے.
بحث کی مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اسی لیے عباسی صاحب تو ہمیں بڑے سالوں سے جانتے ہیں, انہوں نے شاید ہی کبھی ہمارے منہ سے کبھی کوئی بحث والی کوئی بات سنی ہوگی, کیونکہ ہمارے مزاج میں بحث والی بات اس طرح ہے نہیں. ہاں ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بات کیا ہے, ہم اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتے ہیں اور بس پھر ہم چپ کر جاتے ہیں. ماننا مانو, نہیں ماننا نہ مانو, ہمیں زبردستی منوانے کا کوئی شوق نہیں. میرے شیخ پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ کا ولی اور اللہ کا نبی کبھی بحث نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں مستند اولیاء اور انبیاء کرام علیہ السلام آپ کو مناظرے نہیں ملیں گے ان کے یہاں. ٹھیک ہے ہمارے علماء کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک مزاج ہے, ہم اس کو رد نہیں کر رہے, انکار نہیں کر رہے, غلط نہیں کہہ رہے, لیکن ہمارے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بحثیں ہیں یہ ہمارے ائمہ نے کی ہیں, ہمارے علماء نے کی ہیں, بزرگان دین نے نہیں کی. ان کا مزاج یہی ہے کہ وہ اگر سخت بات ہے تو سختی کے ساتھ کر کے بس ختم. اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں, قرآن مجید میں یہ بھی موجود ہے, جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, مفہوم عرض کرتے ہیں کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا بس. اب وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہی جو اولیاء کرام ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, آپ کے جانشین ہیں, یہ آپ کا بھی ان کا بھی یہی طریقہ ہے. ہم نے پیغام پہنچا دیا, اگر اس پر اثر ہو گیا اللہ کا کرم الحمدللہ, اگر اثر نہیں ہوا بڑا ہی بدبخت ہے, بیچارہ بدقسمت ہے. اس پہ غصہ نہیں, اس پہ ترس آنا چاہیے کہ اس کے نصیب میں ہدایت نہیں. اللہ تعالی ہمیں محبت کا درس حاصل کرنے کی توفیق دے. ویسے بھی ہمارے یہاں وہ کہا جاتا ہے کہ جس کا پہلا سبق عاشقوں کے مدرسے میں ہوتا ہے, اس کا پہلا قدم سیدھا کا سادہ عرش سے بالا پڑتا ہے, وہ سیدھا فنا فی اللہ پہ جا کے جو ہے وہ مقام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اور احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ ترتیب دینے کی اس میں توفیق ملے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.